فتح جوان کو کہتے ہیں، جیسے آپ معروف جو عربی کا ایک مصرع ہے کہ جو شعر ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فتح یعنی جوان. قرآن مجید کہ جب توڑے گئے تو کہا گیا کہ ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے جس کا ذکر ہوتا ہے یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ اس جوان کا کام ہے بت شکنی. اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معه یا والذین اتبعوه. مجھے ذرا اس میں تھوڑا سا تردید ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ ہیں اور ان کے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے. ابراہیم کا نمونہ ہے بت شکن، جوان بت شکن. بوڑھوں کو بھی اللہ نے جوان کہا جنہوں نے معاشرے سے متاثر نہیں ہوئے، معاشرے میں موجود فضا سے متاثر نہیں ہوئے، بغاوت کی اور اس کے مقابلے میں اسٹینڈ کیا. اللہ نے انہیں قرآن مجید میں ہمارے لیے قصے کے طور پر ذکر کیا، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک عظیم ہدایت رکھی کہ اللہ کی نگاہ میں جوان اسے کہتے ہیں جو فاسق، ظالم، معاشرے کے مقابلے میں اسٹینڈ لیتا ہے، معاشرے کے ظالم سماج کا اسیر نہیں بنتا، بغاوت کرتا ہے اور اس ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان کی سرزمین اس وقت اگر سسٹم دیکھیں تو ایک ظالم نظام ہے جو یہاں آ گیا. ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے اندر اس سسٹم کے دیے ہوئے ہیں اور اس سسٹم کو چلانے والوں کے دیے ہوئے ہیں. اس ملک نے مادر وطن نے ہمارے لیے خالق کائنات نے اس مادر وطن کے ذریعے بہترین زمین دی، بہترین دریا دیے، بہترین موسم دیے، بہترین لوگ دیے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ تباہی کا شکار ہے. یہاں بے روزگاری ہے، یہاں معاشی بحران ہے، یہاں سماجی بحران ہے، یہاں نہ امنی ہے، یہاں نفرتیں پھیلائی گئی، یہاں تفرقہ پھیلایا گیا، تقسیم پر تقسیم کیا گیا، ٹکڑوں پر بانٹا گیا اس مادر وطن کے دلوں کو. ہم شیعہ کئی حوالوں سے اس مشکل کا شکار ہیں. پاکستانی ہونے کے حوالے سے بھی ہم ان مصیبتوں کا شکار ہیں، اسلام کے نام پر بھی مصیبتوں کا شکار ہے اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے اور شیعہ مسلم ہونے کے ناطے سے بھی ہم اس ملک کے اندر مشکلات کا شکار ہیں. اس ملک کے اندر سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سماجی بحران ہے، امن کا بحران ہے، نامنی ہے اور اس طرح کے مسائل ہیں. یہ کیوں ہو؟ ایک ملک جو ایٹمی طاقت ہے اسے سپر پاور ہونا چاہیے تھا، اسے تو پورے خطے کے اندر ایک عظیم رول پلے کرنے والا ملک ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کمزور ترین ملک بن گئے سے آگے بڑھے. کوئی گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے، کوئی لا آرڈر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے. مجرم حکمران ہیں، کافر حکمران ہیں، دنیا پرست حکمران ہیں، ہوا و ہوس کیسی ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور ان کے حوالے قوم کا، ملک کا، وطن کا اور
کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہاں عالمی قوتوں کے سٹیٹس بڑھ گئے. امریکہ کے، اسرائیل کے، حتیٰ بعض عرب مسلمان ممالک کے جن میں سعودی عرب ہے اور اس کے ساتھ ممالک. وہ یہ چاہتے ہیں یہ ملک ان کے ہاتھ میں رہے. کب ان کے ہاتھ میں رہے گا؟ جہاں یہاں پر سسٹم کمزور ہوگا، حکمران کمزور ہوں گے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، انہیں اپنی فکر ہوگی، یہ زیادہ اپنی مرضی کے ساتھ یہاں اپنے اہدافوں کو حاصل کریں گے. ان بکے ہوئے حکمرانوں نے، ان ریاستی دہشت گردوں نے اس ملک کے اندر امریکہ عالمی قوتوں کے منافع مفادات کی خاطر یہاں پر جہاد کے نام پر تشدد کیا. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کشمیر کا علاقہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو دے دیا. افغانستان کا علاقہ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے انتہا پسندوں کو دے دیا. اہل تشیع اور اہل سنت جو ہمارے مولوی بھائی تھے، پاکستان بنانے میں تو مرکزی کردار تھا. شیعہ اور سنی انہوں نے مل کر پاکستان بنایا تھا، اور یہ دونوں مسلمان ہو سکتے پاکستان میں. جب یہ قاتل تیار ہو گئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انتہا پسند تیار ہو گئے، اور بات وہاں پہنچی کہ یہ تربیت کرنے والے جو قاتلوں کی ٹریننگ کرنے والے تھے، اب ان کو مینج کرنے کے قابل نہیں رہے. اور اس ملک کے اندر اب کنائے کے قاتل ملتے ہیں، خود کو شملاور ملتے ہیں، قاتل دکھتے ہیں یہاں پر. امریکہ اگر چاہتا ہے گڑبڑ کرنا تو وہ ان قاتلوں کو خرید کے کاروائی کرواتا ہے. اگر انڈیا چاہتا ہے دامنی پیدا کرے وہ کرواتا ہے، اسرائیل چاہے وہ کرواتا ہے، افغانستان چاہے وہ کرواتا ہے، سعودی عرب چاہے وہ کرواتا ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے کو خود چاہے وہ بھی کروا دیتے ہیں. ایک ایسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں جو بحرانوں کا شکار ہے. اس کے اندر اتنے بڑے بڑے بحران کھڑے کر دیے گئے، اور شیعہ کئی حوالوں سے نشانہ ہے. جو پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے وہ بھی شیعوں کو نشانہ بناتا ہے، جو مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے وہ بھی شیعوں کو مل جاتا ہے، عام مسلمان کے طور پر، اور خاص شیعہ مسلمان کے طور پر بھی ہمیں نشانہ بناتا ہے. ہم تین حوالوں سے نشانہ بناتے ہیں اس ملک کے اندر. ہمارے ریاستی اداروں کا، بالخصوص ملٹری بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ایک خاص مسلک کا بن گیا. دیوبندی انتہا پسندوں والا مائنڈ سیٹ بن گیا ہماری ملٹری بیوروکریسی کا. 5 سال اکبر اجنار محاصرے میں رہا. کیا ہماری یہ فوجی اور ریاستی ادارے اس معاشرے کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے ہمارا امتحان دیا کہ اگر یہ کچرے بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا پیسہ لیا ہوا اس چیز کا. کئی سالوں سے ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، کوئی ٹچ سے بس نہیں ہوتا. ہمارے اہل سنت بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کوئی ٹچ سے بس نہیں ہوتا. مزاروں پر حملے، مساجد پر حملے، گرداروں پر حملے، بازاروں پر حملے، جگہ جگہ حملے. ایک ایسے ملک میں رہ گئے جہاں کی حکمران کرنے والی اشرافی حکومت کرنے والی اشرافیہ نے اس ملک میں قاتل پالے، دہشت گرد پالے، جس کا نشانہ پاکستان سے بات کرنے والے لوگ ہیں. آج ہمارے دوست ناصر شریف صاحب نے بڑا پیارا جملہ پریس کانفرنس میں جو کہا کہ شیعہ اس پاکستان کا نیچرل دفاع ہے، فطری دفاع پاکستان کا مقصد شیعوں کے بعد ہوگا. پاکستان کے دفاع کی فرنٹ لائن اہل شیعوں. کیوں؟ اس لیے یہ تمام قوتیں جو پاکستان میں مکروہ عزائم رکھتی ہیں، انلیگل اہداف و مقاصد رکھتی ہیں،
سے تعلق ہے، نہ ہندوستان سے تعلق ہے، نہ افغانستان سے تعلق ہے، نہ کسی ایسے ادارے سے تعلق ہے جو کافر مانتا ہے۔ ہم پاکستان کی، ہم لوگ پاکستان کی فطری دفاعی ہے۔ شیعوں کا حملہ کرنا پاکستان کے دفاع کی فرنٹ لائن کرتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آتے ہیں، اس کو خطے میں فرقہ واریت کی بجائے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں جو مارا جا رہا ہے، ہم پر جو حملے ہو گئے، حقیقت میں پاکستان کی دفاعی لائن پر حملے ہوئے۔ گلگت اور بلتستان کو ہم دیکھیں، چائنا بارڈر ساتھ ہے وہاں پر، گلگت اور بلتستان، وہاں کے مومنوں نے جنگ لڑ کے بیبرا راج سے آزاد کروایا اور اس علاقے کو آزاد کیا اور پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن گزشتہ 270 سالوں میں انہیں آئینی حقوق نہیں دیے، انہیں دیوار سے لگایا گیا اور وہاں پر ڈیموکریٹک چینجنگ لے کے آئے۔ گلگت جو شیعہ اکثریت شہر تھا، وہاں پر اتنا پسندوں کو بسایا گیا، وہاں پر ڈیموکریٹک چینجنگ لائی گئی، آبادی کا تناسب بنا گیا باقاعدہ پلاننگ کے تحت، اور یہ کیا کسی نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کا تعلق رکھتا ہے، پاکستان سے دوستی کرنے والا ملک ہے، اگر یہ خطہ نہ امن ہوگا تو ہمارے تعلقات کو نقصان پہنچے گا، ہمارے عبادت نہ امن ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے یہ 10 سے بس نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ بہت سکتے، یہ پاکستان کے مفادات کو نہیں دیکھتے، یہ ڈالر اور ریال پر ٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں بھی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ محسوسات ہیں جو دیکھ رہا ہوں، وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ اگر اس وطن سے کوئی محبت کرنے والا انسان ہو تو اس کا تو بغیر نہیں بولے گا۔ آج گلگت میں آپریشن کام ہے، جہاں چلاس میں کوسترام میں دہشت گردوں کے خلاف دباؤ کس پر ڈال رہے ہیں؟ شیعوں۔ اس ملک کے اندر اسی ملٹری بیوروکریسی نے کیا کیا؟ تر نظری کی۔ پاکستان سے پہلے مشرقی پاکستان کو لا دیا گیا، کہا بنگالی غدار، اس کے بعد جو باقی بندہ پاکستان سے باقی بندہ اس میں کیا تھا؟ بلوچ غدار ہے، مہاجر غدار ہے، سندھی غدار ہے، فلاں غدار ہے۔ گلگت اور بلتستان کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہے، خطرناک حالات ہیں۔ دیوار سے لگاؤ گے تو پاکستان کے دشمنوں کو موقع ملے گا فائدہ اٹھانے کا۔ یہ ہماری مادر وطن کی اکائیوں کو توڑ رہے ہیں، پہلے توڑا ہے پاکستان کو، مشرقی پاکستان بھی نہ ہوا، اب اس مادر وطن کو یہ نالائق اور مجرم لوگ توڑ رہے ہیں۔ ہم شیعہ کے مسئلے کو فرقہ وارانہ نہ صرف دیکھتے ہیں، اپنی قتل کو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی لائن پر رہنا ہے۔ ہمارا کسی پاکستان دشمن داروں سے تعلق نہیں ہے، سیاسی طور پر آپ دیکھتے بڑھان ہے، ہر لحاظ سے بڑھان ہے، ملک دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ان طرح سے نہیں ہوتے۔ کوئٹہ کے حالات دیکھ لیجیے، جہاں پر واحد علاقہ جہاں شیعہ آباد ہیں، وہاں پاکستان کا جھنڈا بھی ہے، پاکستان کا ترانہ بھی لگتا ہے کوئٹہ میں یا کینڈیریا میں۔ باقی پورے ہندوستان میں نہ کوئی پاکستان کا جھنڈا لگا سکتا ہے نہ ترانہ پڑھ سکتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو بھی مارا جا رہا ہے، وہاں پر کوئٹہ میں قتل کیا جا رہا ہے، بے دریغ مارا جا رہا ہے، بس اس کو جا کے مارا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں بھی جو شیعہ بلوچستان میں، وہاں پر وہ پاکستان کے دفاع کی لڑائی میں انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں کمزور کیا جا رہا ہے، خوف زدہ جا کے بازاروں میں ان کی املاک کو خریدا جا رہا ہے، وہ کاروبار میں نہیں، اور ایک طبقہ جو لینڈ مافیا کا ہے وہ چیزوں کو خرید رہا ہے، ملینوں میں آپس بتا رہی ہے۔ وہاں پر امریکہ بھی ہے، افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اور بعض عرب مسلمانوں والے کوئی مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری مادر وطن اور اس میں رہ شخصیات کا قتل، خوفزدہ کرنا، دباؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ خود شیعوں کے اندر بھی بتایا جائے، انہیں تقسیم کر دو، انہیں ٹکڑوں میں مار دو، ان کے درمیان فاصلے کھڑے کر دو، اتنی دیواریں کھڑی کر دو کہ یہ کٹھے رہ سکیں۔ اختلافات اندر
بھی اختلافات مشکلات اور مسائل میں اضافہ کر رہا ہے. انہیں اکٹھا کرنے دو, انہیں تقسیم کر دو رکھو. یہ نمازی ہے, یہ ماتمی ہے, یہ عزادار ہے, یہ خدا ہے, یہ اس طرح سے تقسیم کرو ان کو تاکہ ان کو ماننا آسان ہو جائے. میں نے پہلے کہا اس پاکستان کے نیچرل جو دفاعی جائے گا وہ شیعہ, اگر یہ منظم اور اکٹھے ہوں یہ خیانت پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. پاکستان کو توڑنا ہے شیعہ کو توڑ کرو, پاکستان کو کمزور کرنا ہے شیعہ کو کمزور کرو, پاکستان کو بہت کا شکار کرنا ہے شیعہ کو ٹکڑوں میں مار دو, تقسیم کر دو ان کو. اب ان حالات میں آپ دیکھیں ہمارے اندر دشمن باہر سے بنا کرتا ہے, ہمارے سٹیج سے ممبر سے بھی اختلافات آپس میں اٹھائے جاتے ہیں اور ان دشمن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن اندرونی مسائل کو بہت کہتے ہیں. کیا اس کا فائدہ شیعہ کو جن کی بچوں کو, خواتین کو, جوانوں کو بسوں سے اتار کر نام دے کر علی, حسن, حسین, تقی, مہدی یا کمین اٹھا کر زنجیر کا نشان دے کر گولیوں سے مارا جاتا ہے. میں نے وہ کوستان کی قتل عام کی فلم وہ ویڈیو جو ہے نا انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ بدبخت ہے مارنے, گولیاں مارنے کے بعد دیکھتے ہیں, پاؤں سے ٹھوکریں مار کے دیکھتی ہے, زندہ ہے, سانس ہے, پھر گولیاں مارتے ہیں. یہ حالت ہے. دشمن باہر سے مارے, کمزور کرے اور آپ اندر سے بھی تقسیم کا شکار ہو. ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, یہ ذہن میں رکھنا, اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر دشمن کی اصلی دشمن کو نہ پہچانے ہم درست مقابلہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. چند ماہ پہلے میں سید حسن رسول اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, لبنان گیا تھا. 82 سے پہلے تک وہاں پر جنگ تھی لبنان کے اندر داخلی جنگ, کئی سال رہی. شیعوں کے ساتھ فلسطینی بھی لڑتے تھے, عیسائی بھی لڑتے تھے, دروز بھی لڑتے تھے اور دوسرے مسلمان بھائی بھی لڑتے تھے, مارتے تھے, یہ کمزور کر دیے گئے تھے, آپس میں لڑائیاں تھیں. 82 میں جب یہ کمزور ہو گئے لڑ لڑ کے آپس میں, اسرائیل نے قبضہ کر لیا لبنان کو. اس وقت پہلے جو لوگ چیختے اور چلاتے تھے نا کہ اصل دشمن اسرائیل میں آپس میں لڑا رہا ہے, لوگ نہیں مانتے تھے. بات تو یہ ہے تم اسرائیل کو بلیم کرتے ہو, مار تو دروز رہا ہے تم اسرائیل کو بلیم کرتے ہو, مار تو فلسطینی رہا ہے تم اسرائیل کو بلیم کرتے ہو. جب قبضہ کر لیا تو لوگ ہو گئے اور اصل دشمن اسرائیل ہے. پتہ چلا اصل دشمن اسرائیل ہے, تو پھر ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی. ہم اٹھے, دشمن جب دیکھا امریکہ ہے, اسرائیل ہے اور علاقے کے اندر عرب ممالک جو اسرائیل کے ساتھی ہیں, ان سب کا مقابلہ کرنا ہے اپنی مادر وطن کو آزاد کرانے کے لیے. ان سب کا مقابلہ کرنا ہے, اس لیے سسٹم چاہیے, ہم لحاظ سے تیاری چاہیے تاکہ ہم ان ظالموں کا مقابلہ کر سکیں. کہنے لگے جب ہم امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر نہ فلسطینیوں میں جرت رہی ہمارے ساتھ لڑنے کی, نہ دروزوں میں رہی, نہ عیسائیوں میں رہی, نہ کسی اور میں رہی. دشمن بڑا تھا, بڑے لیول کی تیاری کی, یہ چھوٹے جو دشمن کے علاقات تھے خود بخود دب گیا. ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمیں یہ مان لینا چاہیے یہ کرائے کے قاتل ہمارے اصلی دشمن نہیں ہے. ہمارا اصلی دشمن وہی ہے جو ہمارے وطن کا دشمن ہے, جو اسلام کا دشمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ امریکہ ہے, وہ اسرائیل ہے, وہ عوامی استفاد ہو رہی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اب دیکھیے پاکستان میں حکومتوں کو کون کھاتا پچھاڑتا ہے؟ امریکہ. کون کہتا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن نہیں ہونی چاہیے؟ امریکہ. طالبان کس نے بنائے تھے؟ القاعدہ کس نے بنائی؟ اسرائیل کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ایران کے خلاف کون سینکشن لگا رہا ہے؟ شام کے اندر کون گڑبڑ کرا رہا ہے؟ امریکہ.
لبنان میں شیعوں کو کون اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے؟ بحرین کے شیعوں پر ظلم کروانے میں کون آگے آگے ہے؟ سعودی عرب کو جو شیعوں کو قتل کرتا ہے اور ظلم کر رہا ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ہمیں اصلی دشمن کو سمجھنا چاہیے. یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے وطن کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے. وطن کی بھی فرنٹ لائن اہل تشیع ہے اور اسلام کی بھی فرنٹ لائن اہل تشیع. فرنٹ جو ہے اسلام کے دفاع کا، ہم شیعہ ہم نشان ہیں. اب ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے، یا گھروں میں بیٹھنا؟ گھروں میں بیٹھنا چاہیے، مرتے رہنا چاہیے، وطن کو ٹوٹتے دیکھنا چاہیے، وطن کو تباہ برباد ہوتے دیکھنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایک جگہ پر مولانا ارشاد فرماتے ہیں، ما غزی قوم فی اکر دارہم الا ذل. جو قوم دشمن کو موقع دیتی ہے کہ جنگ اس کے دروازے پر لے آئے، وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ ذلیل ہو جاتی ہے. ہمارا دشمن جنگ ہمارے گھر کے اندر لے آیا ہے. پاکستان ہمارا گھر ہے، جنگ ہمارے گھر میں آ گئی ہے. تباہی یہاں ہے، قتل یہاں ہے، فساد یہاں ہے، ناامنی یہاں ہے، ہمارے وطن کے اندر لے آیا ہے دشمن. خدا نے کیا کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں. جنگ کہاں لے گئے؟ اسرائیل کے اندر. اب لبنان میں جنگ نہیں ہے، اسرائیل میں ہے. اسرائیل کے ساتھ جہاد لڑ رہی ہے، حماس لڑ رہی ہے. وہ جنگ جو اسرائیل لبنان میں لے کے آیا تھا، لبنان کے شیعوں نے وہ جنگ اسرائیل کے اندر پہنچا دی ہے. کس نے انہوں نے دیکھا ہے؟ ہم نے اس جنگ کو اپنے وطن سے باہر نکالنا ہے. ایک عظیم اور بڑا کام ہے. اپنی قوم کو طاقتور بنانا ہے، اس مشکل سے نکالنا ہے، اور اپنے وطن کو بھی نکالنا ہے. اس کے لیے عظیم تیاری کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، منظم ہونے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، استقامت اور مقاومت کی ضرورت ہے، اور اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قدرت پر ایمان کی ضرورت ہے. مجلس عبادت جب یہ سارے حالات تھے، ہم لوگ گھروں میں تھے، مدرسوں میں تھے، جو کام کرتے ہیں مولانا یا مدرسے میں درس پڑھائے گا یا نماز پڑھائے گا یا تقریر کرے گا. ان حالات میں جو قوم کے تھے، ملت کے تھے، جو تقاضا کرتے تھے کہ اٹھیں اپنی قوم کو اکٹھا کریں تاکہ اپنی ملت کو، جو کرار کے ماننے والے ہیں، جو خیبر گیر کی ماننے والے ہیں، جو علی کی ماننے والے ہیں، جو عادل ائمہ کی ماننے والی ہے، جس نے تاریخ میں ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا، جس نے تاریخ میں ہمیشہ ظالموں کے مقابلے میں قیام کیا، جس کے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، شہادت اس کی میراث ہے، عزت و شفاعت بے چارگی سے بندہ نہیں. اپنی قوم کو اکٹھا کیا جائے. شیعہ قوم نیگرلی ہے، منظم قوم ہے. اگر غور سے دیکھا جائے وہ سفر جو دوسری قومیں سالوں میں کر سکتی ہے، یہ میں کر سکتی ہے. سارا سال شیعہ قوم کے اجتماعات مجلس اذان کے نام پر رہتے ہیں. ہے کوئی سال کا دن جس دن ہمارے اجتماعات نازداری نہ ہو؟ یا ائمہ کی ولادت کے حوالے سے ہمارے جشن اور محافل رہتی ہیں. ہماری مجلس منظم پورا سال ہے. ہمارا نوح نظم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہمارا ماتم نظم کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا جلوس نظم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے طرف موجود ہیں. ان چیزوں کو سمجھ دینے کی ضرورت ہے، ایک چیئر دینے کی ضرورت ہے، ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. آپ یقین کر لیں، اگر ڈائریکشن درست مل جائے، اکٹھے ہو جائیں، دشمن نے جو فاصلے کیے وہ ایک طرف کر کے ہم قریب ہو جائیں دوسرے کے،
وطن کو ان مشکلات سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اگر علی کے شیعہ کمزور رہے اس وطن میں نہ امن آئے گا نہ بامان ختم ہو گیا، اور جس دن ہم طاقتور ہو گئے ظلم کرنے کے لیے نہیں طاقتور، ظلم مٹانے کے لیے جس دن ہم طاقتور ہو گئے وہ اللہ بخدا ہم بڑی حد تک مسائل کو حل کریں۔ یہ سفر ہے اور اس کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ 25 مارچ کا اجتماع اپنی قوم کو امید دلانے کے لیے، جب بہار کو اجتماع کر رہا تھا، مولوی فضل الرحمان بھی کر رہا تھا، عمران خان بھی کر رہا تھا، فلاں بھی سارے کر رہے تھے نا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور شیعہ قوم کے دلوں میں یہ تھا کاش ہمارا بھی کوئی اجتماع ہو۔ اگر ان کے ذہنوں کو پڑھو، شیعہ قوم سے سوال کرتے پوچھتے، ہر ایک کے دل میں تھا کاش ہمارا بھی ایسا ہو۔ شیعہ قوم کے لاشعور میں یہ بہادر قوم ہے، اس نے بہادروں کو امام مانا ہے، علی اس کا ہیرو ہے، اور علی کی شجاعت کا تذکرہ کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ اب فضل عباس اس قوم کا ہیرو ہے کیونکہ بہادر تو نہیں شخصیت ہے، اس کے لاشعور میں شجاعت اور بہادر و عشق۔ لہذا آپ نے دیکھا کراچی کے اندر، آپ یقین کر لیں وہ اجتماعات جو 12 کروڑ 24 کروڑ 14 کروڑ روپیہ خرچ کر کے کیے گئے، بڑی پبلسٹی کر کے، ٹی وی، میڈیا، ایجنسیاں، ریاستی ادارے، پتہ نہیں کیا کچھ لگایا گیا وہاں پر۔ آپ یقین کر لیں وہ ان تمام پارٹیوں سے بڑا اجتماع تھا، فضل الرحمان و عمران ان سب سے بڑا بات۔ عمران خان کا جہاں اجتماع ہوا تھا اس اجتماع کی جگہ کو پارکنگ میں نے بنائی تھی، وہاں ہمارے موٹر سائیکل تھے، وہ پر تھے ہمارے موٹر سائیکل تھے جو لوگ وہاں ہوئے تھے۔ یہ جو کروڑوں سے نے کیا، علی کے ماننے والوں نے لاکھوں سے کیا، یقین جان، اور ان سے بڑا کرتا جو شیعوں کی طاقت ہے وہ تو بڑھتا تھا۔ کراچی کے اندر شیعوں کو ان کیوں نے دبایا؟ کراچی میں اگر 100 شیعہ مارا گیا ہے، آدھے شیعہ کیوں نے دیا ہمارے علماء کو، جوانوں کو، شخصیات کو، ہر ایک کو دبا کے رکھا تھا، روزہ نہ کیا تھا۔ جب اس پروگرام کے لیے کراچی کے اندر بہت آگے ہو رہی تھی، اشتہار لگائے جا رہے تھے، ایک جنگ تھی کراچی میں، جنگ تھی، ایم پی مخالف، سپاہ صحابہ مخالف، اور بعض اپنے نادان بھی مخالف۔ بھائی خوف ہراس، اور آپ کے جوان بچے یقین کرتے، پہلی بار ہوا ہے کہ ایم کیو والوں کو اصلوں سمیت گرفتار کرتے اور پکڑتے ہیں، اور آج کراچی کی فضا بدل گئی۔ آج وہ اپنی عزت کو دیکھ لیں، اپنی طاقت کو دیکھ لیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کمزوروں کی جگہ یہ رب یہ ظالم فاشسٹ دہشتگرد مسلمانوں کو ہمارے اوپر، اور ہم ان کے زیر سایہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ آپ کی ازاداری کو ہم تحفظ دینے والے، تم کون ہوتے ہو؟ ہمارا امام زمان ہمارا محافظ ہے، میرا فرض نہیں ہے۔ اس زمانے کی حجت کبریٰ جو اللہ کی قدرت کا مظہر کامل و اکبر ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ ہمارا سرپرست ولی ہے۔ ہم تمہاری بنا میں ہیں، تم کون ہو؟ لہذا ایک سلسلہ چلا اور یہ آگے بڑھ رہا، قوم کو منظم کرنا اور سلسلے کو آگے لے کے چلنا۔ ہم سارے ہم حساس تاریخ کے حساس مرحلے میں، یہ بھی تاریخ کا وقت ہے، اکٹھے ہونے کا وقت ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا وقت ہے، اور دشمن کے مقابلے میں اکٹھے ہو کے سر بلند کرنے کا وقت ہے۔ یہ دشمن ایسا کمینہ ہے، یہ بھیڑی اور درندے ہیں، آپ نے دیکھا یہ بچوں پر نہیں کھاتے، خواتین پر نہیں کھاتے۔ اگر آپ سر اٹھائیں گے نا، آپ سے یہ کہیں گے تو کھڑے ہو گئے اپنا سر زمین پر لگاؤ، یہ جھکا ہوا کافی نہیں ہے، یہ اس حد تک کمینے ہیں، یہ انہی یزیدوں کی نسل ہے۔ اور اگر 17 لاکھ شیعہ لبنان میں کل 1/3 سے تھوڑے سے کم ہو گئے لبنان میں آبادی کا، وہ اکٹھے ہو کر اسرائیل امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں
اہل سنت بریلوی بھائیوں کے بعد دوسری بڑی اکثریت ہم، اہل سنت بریلوی بھائیوں کے بعد دوسری اکثریت ہم ہے. ہمارے بعد پھر دیوبندی اہل حدیث آتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھنا چاہیے. ہم اقلیت نہیں ہیں. اس وطن کے اندر دوسری بڑی اکثریت ہے. یہ بڑی ذہن سے نکال دینا کہ ہم تھوڑے نہیں ہیں. ہم 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ سنت کے اندر تھوڑے نہیں ہیں. ہم لوگ ہم بکھرے ہوئے، ہم اکٹھے نہیں، ہم بیدار نہیں، ہم دوروں میں بیٹھے رہتے ہیں. ہم یقین کریں محمد والا محمد. لہذا ضروری ہے ہم اکٹھے ہوں. اور یہ بیداری کا سلسلہ اور اپنی طاقت کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. ہم نے سال کو اس جملے سے درس لیتے ہوئے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے اور ہر روز عاشورا. اس سے سبق لیتے ہوئے ہم نے اس سال کو میدان میں حاضر رہنے کا سال کر دیا، منظم ہونے کا سال کر دیا، اکٹھے ہونے کا سال کر دیا، بیدار ہونے کا سال کر دیا، آمادہ ہونے کا سال کر دیا، تیاری کا سال کر دیا. ایک عظیم کام کرنے کے لیے اپنی کوئی عزت حاصل کرنے، اپنے حقیقی مقام حاصل کرنے کے لیے. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، اہل سنت رہتے شیعہ دونوں نے، اور سنی چلے گئے کہاں ملا کہا باقی کام چھوڑ دیا. ہم شیعہ آزادی کر چلے گئے. اگر عبادت کچھ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن باقی میدان میں نے چھوڑ دیا، خالی چھوڑ دیا. جنہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے قبضہ کر لیا. اب ہم ان سے کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل کرو، ہمارا یہ مسئلہ حل کرو. ان کی پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ پاکستان میں ان کا دل نہیں کرتا. وہ عالمی سکواری قوتوں سے، پاکستان دشمن قوتوں سے مل کر اس وطن کو سر بچا رہے ہیں، اس وطن کے بیٹوں کو مار رہے ہیں. میدان میں رہنے کے ساتھ سارا سال ہم نے اس کربلا میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے میدان میں حاضر رہنا ہے، منظم ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے، اپنے آپ کو آمادہ تیار کرنا ہے، طاقتور بنانا ہے ان یزیدوں کا ہاتھ توڑنے کے لیے. لبیک یا حسین، 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 لبیک. اس میں آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں وہ پرچم جو ہمارے شہید قائد سے اتحاد سے ان ظالموں نے گرانے کی کوشش کی تھی نا، ہم نے اٹھا لیا. میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں اور ہم جوان مردوں کی طرح سے اٹھا کے رکھیں گے جو ہماری عزت کا پرچم ہے، جو ہمارے وقار کا پرچم ہے. انشاءاللہ اپنے خون کی آخری قطرے تک اسے اٹھائیں گے اور اسے نہیں کرنے گے. ہم ڈرنے والے نہیں، کسی سے خوف زدہ والے نہیں. انشاءاللہ اپنے خوف کو مارنا ہے، ہم خوف کو ماریں گے. ہم اپنی ملت اور اہل وطن کو ان کی شجاعت لوٹائیں گے، وفا لوٹائیں گے، حیا لوٹائیں گے، غیرت لوٹائیں گے، دینی حمیت لوٹائیں گے، سچائی لوٹائیں گے، اظہار و قربانی لوٹائیں گے، اور اس مادر وطن کو انشاءاللہ یزیدوں کے ناپاک وجود سے پاک کریں گے. ایک عظیم کام ہے. اکٹھے ہونے کا وقت ہے. اپنے ڈفرینسز کی جو چھوٹے چھوٹے کوئی ہے ہی نہیں ہے ان کی طرف بے توجہی کا وقت ہے. اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا وقت ہے، میدان میں حاضر ہونے کا وقت ہے، اور اس اصل کے ایمان کی نصرت کا وقت ہے.
لبنان میں جب اسرائیلیوں کو شکست ہو گئی 2006 میں آخری جملے کر ختم کرتا ہوں کیونکہ سوال جواب نہیں کر رہے شکست ہو گئی اسرائیلیوں نے انالیسس کیا تھا کہ کیا وجہ ہے شکست ہمارا اسلحہ ان کے اسلحے سے زیادہ ہے ہماری تیاری ان کی تیاری سے زیادہ ہے پتہ نہیں کیا جو انہوں نے دنیا بھی ساتھ اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو کہاں سے ابھی کرنا چاہیے تھا